ہو چکی ہے۔ آقا کی تعریف و توصیف تو قیامت تک ہوتی رہے گی اور اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، تو میں چند ایک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عملی پیغام ہے وہ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض کر کے پھر اجازت چاہوں۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودح الارض بمشیئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت أتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال۔ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن استطعت إن قدرت أن تصبح وتمسي ما ليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ ثم قال لي يا بني ذلك من سنتي من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ میرے محترم طلبہ، معزز اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو دنیا میں بھیجنا شروع فرمایا۔ ان نبیوں کے سلسلے میں، انبیاء کے سلسلے میں جو پہلی کڑی تھیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ تمام نبیوں کے باپ ہیں۔ پوری کائنات آپ کے وجود سے چلی اور قیامت تک پھلتی اور پھیلتی رہے گی۔ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آخری نبیوں کی سلسلے کی آخری کڑی تھیں، جنہوں نے آ کر بشارت دی، جنہوں نے آ کر اعلان کیا، جنہوں نے آ کر بتایا کہ اے دنیا والو، اے انسانوں، جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، یہ سارا سسٹم چلایا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا ہے، میں بھی آخری نہیں ہوں، میں ان کی اطلاع دینے آیا ہوں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 12 بجے 11 بجے سے آپ کا یہ تقریب شروع ہوئی، یہ سیمینار شروع ہوا۔ پہلے تلاوت ہوئی، پھر نعت ہوئی، اور ہمارے نقیب محفل بہت خوبصورت انداز میں وہ یہ بتاتے رہے کہ جی میرا بیان ہوگا، میرا بیان ہوگا۔ تو یوں کہہ لیں انہوں نے بہت زیادہ تعریف کر دی۔ خیر، آخری جس کے لیے سٹیج سجایا گیا تھا وہ کوئی بھی مقرر ہو سکتا تھا، میں ہوں، ABC جو بھی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتایا دنیا والوں، یہ ساری نبیوں کا یہ سلسلہ بنایا تھا جن کے لیے کائنات بنائی اور سجائی گئی تھی۔ میں اس آخری ہستی کا تمہیں بتانے آیا ہوں، میرے بعد وہ آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ نے اگر آدم کو بنایا ہے تو وجہ کیا تھی؟ محمد مصطفیٰ تھی۔ اللہ نے اگر نوح علیہ السلام کو نبوت دی ہے تو وجہ محمد مصطفیٰ تھے۔ اللہ نے اگر
ابراہیم کو خلیلیت کا جبہ پہنایا ہے تو وجہ محمد مصطفیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی ہے تو وجہ محمد مصطفیٰ تھے۔ موسیٰ کو اگر کلیمی سے سرفراز کیا ہے تو وجہ محمد مصطفیٰ تھے۔ عیسیٰ کو اگر روح اللہ کا شرف بخشا ہے تو وجہ محمد مصطفیٰ تھے۔ یہی وہ نسبت تھی جس کی وجہ سے کائنات چلتی رہی، پھیلتی رہی، پھولتی رہی، اور اسی ہستی کی نسبت کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا جہان کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں، مگر دو چار عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، اور رہے سلامت تمہاری نسبت، ہمارا تو بس یہی ایک آسرا ہے۔ نبیوں کے ساتھ نسبت بھی محمد مصطفیٰ کی تھی۔ کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ نسبت میرے آقا کی ہے۔ اگر سورج کو روشنی ملی ہے تو نسبت میرے نبی کی ہے، اگر چاند کو حسن ملا ہے تو نسبت میرے حضور کی ہے، زمین کا پیٹ پھیلا ہوا ہے تو نسبت میرے نبی کی ہے، آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں تو نسبت میرے نبی کی ہے، چاند کو روشنی ملی، سورج کو خوبصورتی ملی، پھولوں کو رنگ ملے، رنگوں کو خوشبو ملی، ایک ایک ذرے کے پیچھے اگر جائیں، اگر اس کی ہسٹری کو پڑھیں، اگر اس کی فلسفی کو دیکھیں تو ایک ہی جواب ملے گا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے میرے حبیب، ہم نے اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا، نہ زمین کو بناتے، نہ آسمان کو بناتے، نہ انسانوں کو پیدا کرتے، نہ بلبل کو نغمہ دیتے، نہ پھول کو خوشبو دیتے، نہ دریا کو روانی دیتے، نہ سمندر کو طغیانی دیتے، نہ آبشاروں کو حسن دیتے، نہ چاند کو روشنی دیتے، نہ ستاروں کو چمک دیتے، نہ آدم کو نبوت دیتے، نہ ابراہیم کو خلیلی دیتے، نہ موسیٰ کو کلیمی دیتے، نہ عیسیٰ کو اپنا روح اللہ بناتے۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، وہ وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ نے خود بتایا، اے میرے نبی، آپ کو بھیجنے کے لیے یہ سارا نظام بنایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا جو اس پوری بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ یا رسول اللہ، آپ آئے ہیں تو ماں کو ماں کا مقام ملا ہے، آپ آئے ہیں تو بیٹی کو اس کا وجود ملا ہے، آپ آئے ہیں تو بڑوں کو مقام ملا ہے، آپ آئے ہیں تو بچوں کو عزت اور توقیر ملی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ آئے ہیں تو رشتہ داروں کو ان کے حقوق ملے ہیں، آپ آئے ہیں تو پڑوسی کو ان کے حقوق ملے ہیں، آپ آئے ہیں تو آپ نے استاذ کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، آپ آئے ہیں تو آپ نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ایک ایک چیز کے پیچھے نسبت میرے اور آپ کے نبی کی ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا اور سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یہ میرے نبی کی توصیف کے کلمات تھے جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ اب ان کا حق کیا ہے، حملی پیغام کیا ہے، وہ آئے کیوں تھے، ان کو مبعوث کیوں کیا گیا تھا، وہ پیغام کیا لے کر آئے تھے۔ انسان تو پہلے بھی تھے، زندگی تو پہلے بھی گزر رہی تھی، لوگ پہلے بھی اپنے شب روز گزار رہے تھے، نبیوں کو کیوں بھیجا گیا اور آخری نبی کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے خود بتایا، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ابھی ہمارے پرنسپل صاحب فرما رہے تھے کہ سارے نبیوں نے درخواست دی تھی، سارے نبیوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے نبی نہ بنائیے، مجھے آخری نبی کا امتی بنا دیجیے۔
تو آپ اپنا پروٹوکول سمجھیں، آپ اپنا اعزاز سمجھیں کہ ہم نے کوئی اپلیکیشن فارورڈ نہیں کی، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنائیے گا۔ یہ اعزاز آپ کو، مجھے اور میری نسلوں کو ملے گا، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اس احسان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ کے بہت سے احسان ہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ بتاتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ کا احسان ہے، بتایا ضرور ہے، گنوایا ضرور ہے، احسان جتلایا نہیں۔ 30واں پارہ شروع ہوتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ یہ ساری سیریز اللہ کے احسانات کی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں یہ زمین کو بنانے والا کون ہے، کس نے بنایا ہے، آسمان کو کھڑا کس نے کیا ہے، سمندروں کو طغیانی کس نے دی ہے، زمین کے پیٹ کو کس نے پھیلایا ہے، پہاڑوں کو زمین پہ کس نے گاڑا ہے، زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کس نے کیا ہے، رات کو بنانے والا کون ہے، دن کے پیچھے رات کو لانے والا کون ہے، رات کے پیچھے دن کو لانے والا کون ہے۔ اللہ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں لیکن احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ایک ہستی کا جب ذکر کیا جو اللہ کو بھی بڑی محبوب، تو ساری چیزیں نا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں ہیں تم گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی کو جب اللہ نے مبعوث کیا تو انسانوں پہ احسان کیا، احسان جتلایا۔ احسان جتلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بندہ کبھی بے وفا نہ ہو، کبھی باغی نہ ہو۔ ماں باپ اولاد کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے گھر بنایا، تمہاری بڑی بڑی بھاری فیسیں ہم نے ادا کی، تمہیں پڑھایا۔ یہ پیرنٹس گھر میں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ بڑا ہو کے بیٹا باغی نہ ہو جائے، بڑا ہو کے وہ فرما بردار رہے، اسے احساس رہے کہ مجھے میرے پیچھے کچھ محنت تھی، سرمایہ لگا تھا، میرے سٹیک ہولڈرز میرے پیرنٹس تھے، اگر وہ میرے ساتھ مجھے سپورٹ نہ کرتے تو میں آج اس مقام پہ نہ پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بندوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ احسان جتلانے کا بتلانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم کبھی اپنے نبی سے بے وفائی نہ کرنا، تمہارا وجود اسی ہستی کی وجہ سے ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ میرے خزانوں میں ایک تھا، میں نے تمہیں دے دیا، میں نے تمہیں دے دیا۔ اور وہ ہستی ہے کون؟ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف خود کرے، اللہ جس کی تعریف خود بیان کرے، جس کے حسن و جمال کی عکاسی کا نقشہ اللہ خود بیان کرے، جن کے علم کی گہرائی کو اللہ خود بیان کرے، کیا ان کا مقام ہوگا، کیا ان کا مرتبہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ نے حبیب اللہ کی تعریف کی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خود رب کائنات نے حبیب کائنات کی تعریف کی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، رب کائنات نے حبیب کائنات کی تعریف کی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، رب کائنات نے حبیب کائنات کی تعریف کی ہے۔ اور میں ہمارے نقیب محفل کی توجہ چاہوں گا کہ یاسین کا ترجمہ علماء نے پتہ کیا لکھا ہے؟ یاسین کہتے ہیں ایسی روشنی کو جو اندھیرے میں چمکے تو اندھیرے ایک دم روشن ہو جائیں۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ یاسین وہ روشنی، اللہ کہتے ہیں اے میرے حبیب آپ کے چمکتے ہوئے دانتوں کی قسم آپ میرے پیارے رسول ہیں۔
رب کائنات حبیب کائنات کی تعریف کر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کی خود تعریف کی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، علمه شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى۔ رب کائنات اپنے حبیب کی خود تعریف کیا کرتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رب کائنات نے حبیب کائنات کی تعریف خود کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف خود کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کچھ یوں فرمائی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی اور ٹھپا لگا دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تعریف تو ختم نہیں ہوگی، ہوتی رہے گی۔ میسج آف دا ڈے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی تعریف پورا قرآن پڑھا، پورا قرآن۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی اگر اخلاق سیکھنے ہیں تو قرآن پڑھو، تمہیں قرآن کی ہر سطر میرے مصطفیٰ کے اخلاق بکھیرتی نظر آئے گی۔ اگر میرے نبی کا حسن پوچھتے ہو تو قرآن پڑھو، تمہیں آقا کا حسن معلوم ہوگا۔ حضرت عائشہ شعر پڑھا کرتی تھی، لوگوں لنا شمس وللآفات شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگوں کیا تعریف پوچھتے ہو میرے آقا کی، میرے حبیب کی، میرے محمد کی؟ تم تو سورج کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو، لوگوں کا سورج تو صبح طلوع ہوتا ہے، وہ شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرے آقا جب چمکے تو وہ چمکتے ہی گئے، ان کو کبھی زوال نہیں آیا، وہ کبھی غروب نہیں ہوئے۔ تو میرے نبی کی ساری سیرت کا مجموعہ اخلاق تھی، اخلاق جو مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے میسج ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا، محبت کا اظہار کیا۔ حضرت انس بن مالک وہ خوش نصیب ہیں جو چھوٹے سے تھے، جن کی والدہ نے آپ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، اور آپ کے اخلاق ایسے تھے، کبھی آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں، کبھی اف تک نہیں کہا۔ کوئی نقصان ہو بھی گیا تو مسکرا کے آپ نے سمجھایا، مسکرا کے جواب دیا۔ یہ میرے نبی کی سیرت کا سب سے مضبوط پہلو ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا تاریخ کو دیکھیں تو اہل مکہ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ سے انگلی کے اشارے سے چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا۔ اہل مکہ نے دیکھا کہ پتھروں نے بھی آپ کے اشارے پہ کلمہ پڑھا، اور ایک بدو وہ جا رہا تھا، آپ کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مکہ والے جو بدو تھے وہ یہ مردہ جانور ہوتا تھا، ایک گو اسے کہتے ہیں، وہ شکار کر کے جا رہا تھا، مردہ تھا۔ تو وہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ تو اسے کسی نے بتایا یہ وہی ہیں جو مکہ کے اندر نیا دین لے کر آئے ہیں، جن کو لوگ محمد کہتے ہیں۔ تو وہ گیا اللہ کے نبی کے پاس، سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ ہیں کہ جس نے پورے مکہ کے اندر پورے مکہ کو گروہوں میں بانٹ دیا ہے، آپ کی وجہ سے باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا ہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے تک آ گئے ہیں، آپ نے پورے مکہ والوں کو دست و گریباں میں ملوث کر دیا ہے اور باہمیں جنگ و جدل میں ملوث کر دیا ہے۔ تو وہ بے ادبی کرنے لگا۔ تو حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا تھا عمر اپنے ہاتھ کو پیچھے کرو، نبی اور غیر نبی میں اخلاق کا فرق ہوتا ہے، غیر نبی بدلہ لیتا ہے، نبی کبھی بدلہ نہیں لیتا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا اچھا تم اتنا ترش کیوں بول رہے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کوئی تکلیف نہیں، میرا ایک چیلنج ہے، اگر آپ پورا کر دیں تو میں بھی آپ کا گرویدہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو وہ گیا اپنے گدھے سے، اس نے وہ مردہ جو گو تھا اس کو اتارا اور یوں آ کے اللہ کے نبی کے سامنے پھینکا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہا جی ان اومن ھذا الدب آمنت بک، اگر یہ مری ہوئی گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ تو اب سب جانتے ہیں کہ مردہ تو کوئی نہیں بول سکتا اور جانور تو ویسے ہی نہیں بول سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پکے ہو؟ تو کہا میں پکا ہوں اے محمد، میں پکا ہوں اپنی بات میں۔ تو میرے نبی نے اس مردہ جانور کو آواز دی، یا دب یا دب یا دب، تیسری دفعہ جب پکارا، دب کہتے ہیں اس کا نام تھا جانور کا، تو وہ مری ہوئی جو گو تھی وہ نہ یوں سر اٹھا کے بیٹھ گئی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ان کو تو مرے ہوئے جانور بھی مان گئے، ان کو تو بے جان پتھر بھی مان گئے، اور ان کو بے جان درخت بھی مان گئے۔ آج کا امتی مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ اس گو کو بھی پتا تھا کہ جس ہستی نے پکارا ہے، اگر آج اس ہستی کی آواز پہ میں نے لبیک نہ کہا تو میری دنیا بھی گئی اور میری آخرت بھی گئی۔ تو وہ مردہ گو یوں سر اٹھاتی ہے، وہ کہتی ہے لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی، اے کائنات کے سردار، اے جنت کو خوبصورت بنانے والے، میں حاضر ہوں، مجھے حکم کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتے؟ اب یہ گو بول رہی، من تعبد تو کس کو پوچھتی ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی من فی السماء عرشہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، یا رسول اللہ میں اس کو مانتی ہوں کہ جو کائنات کے رب ہیں، جس نے کائنات کو بنایا ہے، زمینوں میں بھی اس کی بادشاہی، زمینوں کے نیچے بھی اس کی بادشاہی، جو جنت۔ اسلام دین محبت ہے، دین تلوار نہیں ہے، نفرتوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہذا اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے صاف رکھیں، اپنے آپ جب تک یکجہتی میں رہیں گے اللہ کی رحمتیں آپ پر برستی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس ساری نظام کو، اس ساری محفل کو قبول کرے۔ میں مشکور ہوں ڈائریکٹر کالج کا، پرنسپل کا، تمام فیکلٹی ممبرز کا، آپ تمام طلباء کا، آپ نے سنا یہ محفل سجائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کالج کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صدقے، آپ کی آمد کے صدقے اللہ آپ سب کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب کریم اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم جتنے بھی احباب نے یہاں پر حاضری دی، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کریم اس تعلیمی ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یہاں سے پڑھ کے جانے والے طلباء کو اللہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کی دلوں میں جو بھی خواہشات ہیں، جو جائز ہیں حاجات، ان کو پورا فرما۔ یہاں کے اساتذہ کو، سربراہ ادارہ کو، پرنسپل صاحب کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ ان سب کو آپس میں پیار محبت اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ابھرتا ہوا ادارہ ہے، اس کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو نیک بنا، ان کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ سے اللہ پورا فرما۔ یا اللہ کریم ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس پر پیارے دیش پر اپنا رحم اور فضل فرما۔
یا اللہ ہر قسم کی خیریں اور بھلائیاں جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما، اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ہم بھی ہم سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ کریم اسی طرح سیرت کے پروگرام یہاں پر ہوتے رہیں، ان ادارے والوں کے اللہ اس پر ہمت اور توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔